جب ہم عقیدہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ عقیدہ ان افعال کا نام ہوگا جس کا تعلق ہمارے دل سے ہوگا، یعنی جس چیز کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں اسی کو عقیدہ کا نام دیا جاتا ہے۔ عقیدہ کہاں سے نکل کر کے آتا ہے اس کی تفصیل ہم تھوڑی سی جان لیں کہ جو احکام شریعت ہیں، احکام شریعت کی ہمارے علماء کرام بنیادی طور پہ دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے احکام علمیہ۔ احکام علمیہ کو دوسرا نام دیا جاتا ہے عقیدہ کا اور تیسرا نام دیا جاتا ہے اصول کا، اور اس احکام کی دوسری قسم ہے احکام عملیہ۔ احکام عملیہ کو ایک نام دیا جاتا ہے فروع کا، ایک نام دیا جاتا ہے اجتہاد کا، ایک نام دیا جاتا ہے فقہ کا۔ یعنی اگر آپ علماء کرام کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ احکام علمیہ ہے، یہ حکم علمی ہے، تو سمجھ جائیں گے کہ یہاں مراد علم عقیدہ ہے۔ اگر پڑھیں گے کہ یہ عقیدہ کے احکام ہے، احکام عقدیہ ہے، تو اس سے مراد احکام عقیدہ ہے۔ احکام اصول ہے، اصول کے احکام ہیں، تو اس سے مراد عقیدہ کے اصول ہیں۔ یہ جب ہم نے تقسیم کی تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر کے واضح ہو گئی کہ ہم اسی عقیدہ کو پڑھیں گے جس کا تعلق احکام شریعت سے ہے، یعنی سیدھا اس عقیدہ کا کنیکشن شریعت سے ہے۔ کسی ایسے عقیدہ کو ہم ثابت نہیں کریں گے، کسی ایسے عقیدہ کی تقریر نہیں کریں گے جو عقیدہ احکام شریعت کے مخالف ہو۔ اگر وہ عقیدہ احکام شریعت کے موافق ہے، یعنی نصوص شریعت سے ثابت ہے، تب تو ہم اس عقیدہ کو حاصل کریں گے۔ اگر نہیں وہ احکام شریعت کے موافق ہے بلکہ اس کے مخالف ہے تو اس عقیدہ کا ہم اعتقاد ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ عقیدہ کے تعلق سے مختصر سی بات ہو گئی۔ آپ کے نصاب میں جو کتاب داخل ہے وہ ہے کتاب التوحید۔ کتاب التوحید کے مؤلف ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ۔ کتاب التوحید، یہ کتاب التوحید، مؤلف کا نام ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ۔ یہ محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ وہی ہیں جن کی طرف نسبت کر کے یہاں ہندوستان والے اہل حدیث لوگوں کو وہابی کہتے ہیں۔ وہابی کی نسبت، وہابی جب منسوب کیا جاتا ہے تو وہ اصل کس کی طرف مراد لیتے ہیں؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی طرف۔ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو کتاب التوحید تالیف کی تو کتاب التوحید بہت ہی اہمیت کی حامل کتاب ہوئی تمام علماء کے مابین، اس لیے 100 سے زائد اس کتاب کی شروحات لکھی گئی، ان میں سے القول المفید ہے وغیرہ۔ اس کتاب کی اہمیت، کتاب التوحید کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ اہمیت ہوئی؟ اس کا ایک بنیادی وجہ ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جس دور میں زندگی گزار رہے تھے جزیرہ عربیہ میں، پورا کا پورا جزیرہ عربیہ شرک میں اور قبر پرستی میں لت پت تھا۔ یعنی نجد میں آپ زندگی گزار رہے تھے، جگہ جگہ مزارات بنے ہوئے تھے اولیاء کرام کے، لوگ قبروں کا سجدہ کرتے تھے، نظر و نیاز چڑھاتے تھے، ذبائح پیش کرتے تھے، یعنی اندھ بھکتی بہت زیادہ تھی اس دور میں، اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہی اصل دین ہے۔ جیسے آج ہمارے ہندوستان میں بریلوی طبقہ کے نزدیک کہ اگر قبر پہ نہیں گیا، چراغاں نہیں کیا یا پھر ماتم خانی نہیں کیا 10 محرم میں تو وہ مسلمان نہیں ہے، جو بھی نہیں کرے گا اسے اسلام کے دائرے سے خارج کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ماحول تھا، جس ماحول میں زندگی گزار رہے تھے۔ جو بھی کچھ بولتا تھا جو معاشرے میں رائج ہے اس کے خلاف، تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ صادر کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ ہمارے علماء بریلویہ کی طرف سے فتویٰ دھڑا دھڑ صادر کیے جاتے ہیں
کہ یہ وہابی ہے، کافر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس ماحول میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تالیف کی، کتاب التوحید، گویا کہ تنے تنہا پوری کائنات سے جنگ کرنا تھا یہ کتاب لکھ کر کے۔ اور کتاب التوحید میں کن چیزوں کا رد کیا؟ انہی چیزوں کا رد کیا جو پورے معاشرے میں اسلام کے نام پہ رائج تھی اور جن کا اسلام مذہب سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا۔ کتاب التوحید ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ جو معاشرہ، جو سوسائٹی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے دور میں تھی، وہی معاشرہ، وہی سوسائٹی آج ہندوستان کی ہم لوگوں کے دور میں ہے۔ جو مسائل وہاں پہ نجد میں درپیش تھے، جن مسائل کی تربیت کے لیے شیخ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی تھی، وہی مسائل آج ہمارے ہندوستان میں موجود ہیں جو اسلام کے نام پہ کیے جا رہے ہیں، لیکن اسلام کا ان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی فیصل؟ جی، کل سے انشاءاللہ باقاعدہ پڑھائی شروع ہوگی، لیکن پڑھائی شروع کرنے سے پہلے ایک ہوم ورک ہے جو آج مغرب تک آپ کے کلاس کا جو گروپ ہے اس میں آ جانا چاہیے۔ ہوم ورک کا جواب، ہوم ورک کیا ہے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا نام، نام و نسب، ان کی پیدائش اور ان کی 4 مشہور کتابوں کے نام۔ ہوم ورک نوٹ کیے؟ اور 4 مشہور کتابوں کا نام، ٹھیک ہے؟ یہ واٹس ایپ کے اپنے گروپ میں بھیجیں گے،